اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما کثیرا۔ آئیے قرآن اور نماز سمجھیں آسانی سے۔ آج ہم ترجمہ نماز کے 5ویں سبق میں ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ نماز میں سے تشہد کا ترجمہ سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بندہ جب اللہ سے نماز کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے تو بندے اور اللہ کی آپس کی گفتگو کی بڑی حیران کن جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو زمین کے اوپر لوگوں میں اتراتا پھر رہا ہوتا ہے، جب اللہ کے سامنے آتا ہے تو اپنی سب سے عزت والی چیز پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ کے کہتا ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اپنے آپ کو جھکا کے تو سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ انتہائی جو ہے عاجزی کی صورت ہے۔ اب آج ہم جو تشہد پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کمال کی باتیں جو ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو جھکا کے اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھ کے تو کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری پوری کی پوری زندگی اور زندگی کے سارے معاملات اور میری عبادتیں اور میری قولی اور میری فعلی اور میری بدنی ساری کی ساری عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بندہ اپنی عاجزی اور انکساری اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیں نماز ملی، جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا، ان پہ بندہ جو ہے وہ درود و سلام کہتا ہے، اشہد اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس طرح السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تمام صالحین پہ، مومن بندوں پہ بندہ سلام کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کے ساتھ یہ اللہ کی ساتھ جو ہے وہ بندہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ عاجزی ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور عاجزی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو قرآن سیکھنے کا، نماز سیکھنے کا پروگرام ہے، صرف اس لیے ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع آ سکے۔ جب ہم قرآن نماز میں پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ آئیے تشہد کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے ابھی ہم تشہد کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات، اب تحیات جو ہے اس کا معنی ہے قولی عبادتیں، اور اس کے شروع میں جو الف لام ہے، الف لام یہ ہمیں دو چیزیں بتا رہا ہے۔ ایک تو ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا کہ الف لام کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم ہے، تو ایک تو الف لام نے ہمیں یہ بتایا۔ دوسرا الف لام ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے اپنے کورس میں بات کی تھی، کہ کل کو بیان کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں الف لام استغراقی، یعنی اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ جیسے الحمد ہے نا، تو اس کے شروع میں الف لام حمد کے شروع میں الحمد للہ رب العالمین، تو الحمد کا ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں، تو الف لام استغراقی۔ یہ التحیات، تمام تحیات قولی، تحیات قولی جو ہم منہ سے بول کے کہتے ہیں۔ التحیات تمام تر قولی للہ اللہ کے لیے ہیں۔ کیا قولی؟ یعنی عبادتیں۔ التحیات تمام تر قولی عبادتیں
للہ، یہ ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا، لام زیر لی حرف ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، اللہ اللہ، للہ اللہ کے لیے، تمام تر قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات واو کا معنی اور، الصلوات اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، تو یہ الف لام ہمیں ایک تو بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے صلوات، صلات کی جمع ہے، اور اسی طرح یہ الف لام ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ صلوات سے مراد یعنی اس سے مراد تمام بدنی عبادتیں۔ صلات کیا ہوتی ہے؟ نماز کو بھی ہم صلات کہتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک بدنی عبادت بھی ہے۔ والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات واو کا معنی اور، الطیبات یہ طیبہ کی جمع ہے، الطیبات تمام مالی عبادتیں۔ اب ان تینوں لفظوں کا کیا معنی ہوا؟ التحیات تمام قولی عبادتیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو بندہ جو ہے جب اللہ کے سامنے عاجزی انکساری، اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تسبیحات، اس کے سامنے تسمیح، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جس بندے نے میری تعریف کی ہے اس کی میں نے بات سن لی ہے، اور اس کے بعد بندہ سجدے کی انتہائی جو ہے وہ سب سے جو بندے کی عاجزی کی حالت ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، اس سے اٹھتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ تمام تر میری قولی بدنی مالی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی میں بولوں گا منہ سے جو میرا ذکر ہوگا وہ عبادت بھی اللہ کے لیے، جو میرے بدن سے عبادت ہوگی، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے کے سارے معاملات یہ میرے اللہ کے لیے ہیں، اور تمام تر میری مالی عبادت جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، جو میں اپنا مال لگاؤں گا وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ تو یہی اصل اسلام ہے کہ بندے کا جو ہے وہ جو بولے، بندہ جو کرے، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں دے یا جو بھی خرچ کرے اس میں نیکی کا پہلو ضرور ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ بندے کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سارے زندگی کے معاملات، بندے کا خرچ کرنا، جب اللہ کی حدود و قیود میں رہ کے یہ کام کیا جاتا ہے تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ اب جب بندے نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اس کی حمد بیان کی، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری بیان کی، اور پھر یہ کہا کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو اب جو ہے وہ باری آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کی۔ نماز جو ہے اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام نہیں بھیج لیتے، آپ پر درود نہیں پڑھ لیتے، تو یہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، یہ ہم نے اپنے جو ہے وہ پڑھا تھا کورس میں کہ علیکہ، علی پر کا تجھ پر یعنی تم پر، السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، کا اس کا معنی ویسے تو یا تم یا تجھ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے لیے ہم کا تو کو ہم لفظ آپ میں بدلیں گے۔ السلام علیکہ سلام ہو آپ پر، السلام سلام ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یعنی یہ دعا ہے سلام سلامتی کے لیے۔ السلام علیکہ سلام ہو آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایہا اے، یہ بھی ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا، ایہا یا ایہا ایتہا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، ورحمت، اور ہم رحمت بھی لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، واو کا معنی اور، رحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکات اور برکتیں ہوں، ہو اس کی، ورحمت ہو ورحمت رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، ہاپش ہو جو آخر میں ضمیر ہے، یہ بھی ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا، اس کا معنی اس یا وہ ہوتا ہے، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہم نے درود و سلام کہہ دیا، سلام کہہ دیا، آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کر دی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پوری کی پوری امت سے بڑی محبت اور پیار تھا، تو آپ نے نماز میں اپنی امت جو ہے اس کو بھی شامل کروایا، السلام علینا اور سلام ہو ہم پر، وعلی
السلام السلام علی، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کورس میں، اللہ کا معنی پر، نہ ہم نے علیحدہ سے پڑھا تھا کہ نا کا معنی ہوتا ہے ہم، علینا ہم پر، و علا واو کا معنی اور، علا پر، و علا اور پر، عباد اللہ اللہ کے بندے۔ عبد کی جمع عباد ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عبد، ٹھیک ہے، عباد الرحمن اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، تو عبد کی جمع عباد ہے یعنی بندے۔ وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین نیک، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اب دیکھیں نماز میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری امت کو، اپنے آپ کو، سب کو اس سلام میں جو ہے وہ ہم نے شامل کیا۔ نماز کتنی بہترین عبادت ہے اور بہترین دعا ہے جس میں بندہ ہر ایک کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے بڑے غور و فکر کے ساتھ جو ہے ان کلمات کو پڑھا جائے تو نماز کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، کس نے بتایا؟ میں، شروع میں الف ہے تو ہم نے 4 علامات پڑھی تھیں، الف تا یا نون۔ الف کا معنی میں، تا کا معنی تو، یا کا معنی وہ، نا کا معنی، نون کا معنی ہم۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے ہم نے اپنے کورس میں پڑھا تھا ان حرف میں، ان کے، لا بھی ہم نے پڑھا تھا اپنے کورس میں حروف میں، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں، الہ کوئی الہ، ہم اردو میں بھی لفظ الہ استعمال کرتے ہیں یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کیا جائے، جس سے ساری کی ساری امیدیں وابستہ کی جائیں، وہ الہ ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ بھی ہم نے پڑھا تھا اپنے کورس کے حروف میں، اللہ کا معنی سوائے، اللہ اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، محمدً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ان کا معنی بھی کہ ہوتا ہے اور انا کا معنی کہ بھی ہوتا ہے اور بے شک بھی ہوتا ہے، ہم یہاں پہ دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک، محمدً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ عبد بندے ہیں، ہو آپ کے یعنی اللہ کے، عبدہ اس کے بندے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، ورسول اور رسول، ہو اس کے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ تھی ہماری التحیات، تشہد، کہ جس میں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کہتا ہے، مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، سب لوگوں کے لیے سلام کہتا ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے الہ ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں۔ دنیا جہان کے سارے جو بندے ہیں، انسان ہیں، سب کو اکٹھا کر لیں تو آپ کی شان اور عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ بہترین اللہ کے بندے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کورس کو جو ہم نے کیا تھا تیار کریں، تیار رکھیں۔ دیکھیں اس کورس میں، آج کے سبق میں بھی ہماری زیادہ چیزیں وہ ہیں جو ہم کورس میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ کورس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا سیکھنا ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور یہ جو ہماری توفیق ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔